اللہ کے اولیاء کی جو محبت ہے اس کے شرعی مقام اور حضرت غوث پاک کی محبت کی عظمت کو بیان کر رہے ہیں۔ شریعت مطہرہ میں، قرآن و سنت میں عبادت صرف اللہ کی ہے، صرف وہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ لیکن جہاں تک محبت کا تعلق ہے، محبت اللہ کی بھی ہے اور اللہ والوں کی بھی ہے۔ یہ جو اللہ والوں کی محبت ہے، یہ اللہ کی محبت کی اپوزیشن نہیں، یعنی اس محبت سے جو اللہ والوں سے محبت کی جاتی ہے، رب ذوالجلال کی محبت میں کوئی کمی نہیں آتی، اور نہ ہی یہ محبت اس محبت سے ٹکراتی ہے، بلکہ خالق کائنات جل جلالہ نے قرآن مجید میں خود اس محبت کی، جو اولیاء اللہ کی محبت دلوں میں ہوتی ہے، اس کی خوشخبری سنائی ہے۔ قرآن مجید برہان رشید میں خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک سیجعل لہم الرحمن ودا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے تو ان کے لیے اللہ لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا۔ ایمان یعنی ان کا عقیدہ بالکل صحیح ہے اور عمل صالح مستقیم ہے، یہ مختصر لفظوں میں ولایت کا سفر ہے۔ جب اعلیٰ طریقے سے کوئی شخص یہ سفر طے کرتا ہے تو پھر انعام کے طور پر رب ذوالجلال اس ہستی کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دیتا ہے۔ تو یہ محبت جب خود اللہ پیدا کر رہا ہے اور اللہ بانٹ رہا ہے اور اللہ خوش قسمتوں کو دے رہا ہے، تو پھر اس محبت پر تان و تشنی نہیں ہے، بلکہ یہ عرش سے اترا ہوا ایک انعام ہے جو خوش بخت بندوں کے سینوں میں پایا جاتا ہے۔ سید عالم اور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جو صحیح بخاری صحیح مسلم میں موجود ہیں، اس میں اس محبت کی عظمت کو بیان کیا گیا ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ اذا احب عبدا نادى جبریل، کہ رب ذوالجلال جب کسی بندے سے پیار کرتا ہے تو اس پیار کا پھر اظہار کرتا ہے۔ یہ علیحدہ بحث ہے کہ وہ مقام کب آتا ہے کہ اللہ بندے سے پیار کرے۔ ہستی کا کیا کہنا جو اللہ کا محبوب بن جائے۔ تو خالق کائنات جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے کہ بندہ، یہ حدیث قدسی ہے کہ فرائض کے ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کرتا ہے، تو اللہ فرماتا حتی احببتہ، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، وہ میرا محبوب بن جاتا ہے۔ اور پھر وہ جب اللہ کا محبوب بنتا ہے تو عام بندوں میں اور اس بندے میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ اس وقت رب ذوالجلال اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، وہ قریب بھی دیکھتا ہے، وہ بعید بھی دیکھتا ہے، وہ قریب سے بھی سنتا ہے، وہ بعید سے بھی سنتا ہے۔ یہ اس کی حواس خمسہ اور اس کی قوتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو رب ذوالجلال کی طرف سے سب سے پہلے اس امر کا اظہار ہوتا ہے کہ اللہ اس محبت کو واضح کرتا ہے، اس کا اعلان کرتا ہے، اس کا اظہار کرتا ہے۔ اس کو ابھی فرش زمین پہ بطور ولی جانا نہیں جا رہا، ابھی وہ زمین پر مقبول نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے اس کے گھر والے بھی اس کو نہ جانتے ہوں کہ یہ بندہ مقام ولایت پر فائز ہو چکا ہے۔ تو سب سے پہلے اس ولی کا تعارف ذات خدا کرواتی ہے، اور جبریل علیہ السلام کو بلا کر رب ذوالجلال یہ فرماتا ہے
इन्नी उहिब्बु फुलानन फअहिब्बहू, ए जिब्रील फुला बंदे से मैं मोहब्बत करता हूं, तू भी उससे मोहब्बत कर। अब क्या शान है इस फर्शी की कि जिसका तज़किरा अर्श पे है और खालिक़े कायनात जल्ला जलालुहु उसका तारुफ करवा रहा है, और उस तारुफ में रब्बे जुल जलाल डबल अमर दे रहा है। एक होता है अमरे तरगीबी, एक होता है अमरे तसरीही। अब नमाज का अमर तसरीही है, अकीमुस्सला, नमाज कायम करो, लेकिन दुरूद शरीफ का जो अमर है वो डबल है। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी। यहां तक ये अमरे तरगीबी है कि जब किसी बड़ी जात का कोई मामूल जिक्र किया जाए तो आर्डर और हुक्म ना भी दिया जाए तो सुनने वाले तैयार हो जाते हैं कि हम भी वो काम करें जो इतनी बड़ी जात करती है। तो आगे या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। ये दूसरे हिस्से में क्या ईमान वालो तुम भी खूब सलातो सलाम भेजो, ये अमरे तसरीही है। तो सिर्फ दुरूद शरीफ ऐसा है जहां अल्लाह अपना हवाला दे के कहता है मैं भी ये काम करता हूं, ऐ ईमान वालो तुम भी काम करो। क्योंकि बाकी जो इबादत है अल्लाह माबूद है, वो आबिद नहीं। ऐसा नहीं कि वो कहे मैं नमाज पढ़ता हूं तुम भी पढ़ो, क्योंकि उसकी तो नमाज पढ़ी जाती है उसके लिए। दुरूद के बाद सिर्फ मोहब्बत वली का अमर ऐसा है जो शरीयत में डबल है, डबल तरीके से है। यानी इसमें अमरे तरगीबी भी है और इसमें अमरे तसरीही भी है। ये अल्लाह के नजदीक इतना अहम था कि खालिक़े कायनात जिब्रील अलैहिस्सलाम को अगर सिर्फ इतना फरमाता कि या जिब्रील अहिब्बा फुलाना, मसलन हजरत गौसे पाक के बारे में जिस वक़्त अल्लाह की तरफ से इस हदीस के मुताबिक इजहार मोहब्बत हुआ तो फरमाता कि ए जिब्रील शेख अब्दुल कादिर जीलानी से मोहब्बत करो, तो इससे ही हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम पर मोहब्बत करना लाजिम हो जाता। लेकिन रब ने पहले अपना हवाला दिया, इन्नी उहिब्बु फुलानन, मैं उनसे मोहब्बत करता हूं, फअहिब्बहू जिब्रील तू भी उनसे मोहब्बत कर। तो ये मोहब्बत वली जो अहले सुन्नत व जमात का तुर्रा इम्तियाज है, ये बिदत नहीं, ये फजूल नहीं, बल्कि ये तो डबल अमर पर अमल करने का एक अंदाज है कि खालिक़े कायनात जल्ला जलालहू ने अपना हवाला देकर कहा जिब्रील तू मेरा जिब्रील है और मैं उससे मोहब्बत करता हूं, तू भी उससे मोहब्बत कर।